پاکستان میں ہر سال ہزاروں لڑکیاں اپنے خوابوں کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں میڈیکل کی کتاب ہوتی ہے، کسی کے ذہن میں ڈاکٹر بننے کا خواب، لیکن کچھ خواب کلاس روم سے شروع ہو کر قبر یا خاموشی تک ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک کہانی نہیں، یہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے اندر چھپی ہوئی ان واقعات کی ایک فہرست ہے جن پر اکثر بات کی جاتی ہے، اور جب بات کی جاتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرا نام مہک ہے اور میں فہمیدہ کی سسٹر ہوں۔ اس نے مجھے کچھ دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہو تو تم میرے کیس میرا تم لڑنا، تم باقی ساری لڑکیوں کا انصاف دینا، تم وہ بننا، ساری لڑکیوں کا انصاف دینا۔ اس نے مجھے کہا تھا، میں نہیں دیکھ پائی۔ 20 سالہ طالبہ فہمیدہ لغاری جو اپنے خوابوں کے ساتھ میڈیکل کالج میں داخل ہوئی تھی، لیکن وہ خواب ایک ایسے انجام تک پہنچا جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ فہمیدہ ایک ہونہار، ذہین اور محنتی طالبہ تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں ہمیشہ آگے رہتی تھی اور اس نے اپنی قابلیت کی وجہ سے پوزیشن ہولڈر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا، لیکن اس روشن کہانی کا اختتام ایک ایسے واقعے پر ہوا جس نے پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرپور خاص سندھ کے محمد میڈیکل کالج سے سامنے آنے والے اس معاملے میں فہمیدہ کی فیملی اور کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ کالج پر کافی عرصے سے ہراسمنٹ، دباؤ اور بلیک میلنگ جیسے سنگین الزامات لگتے رہتے تھے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو ایگزام اور ریزلٹس کے ذریعے دباؤ میں لیا جاتا تھا اور پریشر دے کر بلیک میل کیا جاتا تھا، اور اسی بلیک میلنگ کا شکار فہمیدہ لغاری بھی تھی۔ فارماسسٹ عابد لغاری جو اپنے گاؤں میں ایک اسکول ٹیچر اور پارٹ ٹائم کالج میں لیکچر دیتا ہے، یہ شخص دیگر ڈاکٹروں کے لیے سہولت کاری کا کام بھی کرتا ہے، جیسے معصوم بچیوں کو مختلف بہانوں سے پھنسا کر انہیں اپنے اوپر بیٹھے ڈاکٹرز تک پہنچانا، بلیک میل کرنا وغیرہ۔ عابد نے فہمیدہ کو پوزیشن ہولڈر ہونے کے باوجود بھی پیپرز اور لیب میں فیل ہونے کی دھمکیاں دی، پیسے کی ڈیمانڈ کری اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس معاملے میں فہمیدہ نے اپنے والدین کو آگاہ کیا اور انہوں نے کئی بار کالج کے پرنسپل ڈاکٹر شمس کو تحریری شکایات درج کرائی جس کے ثبوت موجود ہیں، لیکن ملوث ڈاکٹرز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ محمد میڈیکل کالج میں کوئی ہراسمنٹ کمیٹی نہ ہونا اور پرنسپل کے جانب سے ایسے بھیڑیوں کے خلاف آفیشل انکوائری نہ بٹھانا ایسے بھیڑیوں کو معصوم طلبہ کا شکار کرنے کا مزید موقع فراہم کرتے ہیں۔ اسی ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ سے تنگ آ کر 20 سالہ طلبہ فہمیدہ نے موت کو گلے لگا لیا۔ اس کیس کی مکمل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ جیسے ہی مزید تصدیق شدہ معلومات سامنے آئے گی ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ یہ صرف فہمیدہ لغاری کا کیس نہیں، یہ ایک ایسے نظام کی کہانی ہے جہاں آئے دن ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہوں نے سب کو ہلا دیا۔ سندھ میں پچھلے کچھ سالوں میں کئی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے جن میں اسٹوڈنٹس کی موت یا خودکشی کے بعد یہ سوال اٹھتا رہا کہ آخر کار ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نمرتا کا کیس ہو، نائلہ رند کا معاملہ ہو یا دیگر نام جو وقت کے ساتھ خبروں میں آئے اور پھر خاموشی میں گم ہو گئے، ہر کیس کے بعد شور تو بہت ہوا، انصاف کے مطالبے بھی ہوئے، لیکن کچھ وقت بعد سب کچھ پھر سے خاموش ہو گیا۔ یہ کہانیاں صرف نام نہیں ہیں، یہ سوال ہے اس پورے معاشرے سے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کار ہمارے تعلیم
تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر واقعی کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسے روکا کیوں نہیں جا رہا، کیونکہ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل یہ کہانی کسی اور نام کے ساتھ دہرائی جائے گی، اور شاید وہ نام بھی بہت قریب ہو۔